بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ان گنے چنے لیڈرز میں ہوتا ہے جن کی ذہانت، بصیرت اور حاضر جوابی ان کو ان کے ہم اثر دیگر لیڈران سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ ان کی بہترین قیادت ہی تھی جس کے سبب مسلمان ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی حاضر جوابی کی مثال ان کی پوری زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہوگا کہ اگر پاکستان کو وجود میں لانا ممکن ہو سکا تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی ذہانت اور بصیرت ہے۔ ان کی ذہانت کی کچھ مثالیں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مسلمانوں کی جدوجہد میں ان کی قیادت کرنے پر اور ایک علیحدہ وطن کے حصول نے اس بات کو ثابت کیا کہ ان کے عقائد بہت مضبوط تھے۔ اس کی ایک مثال ان کے زمانہ طالب علمی میں پیش آئی۔ یونیورسٹی میں دوران طالب علمی ان کے ایک لا مذہب استاد نے جب لا دینیت کا نظریہ اپنے طالب علموں کے سامنے پیش کیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے اس نظریے کے خلاف دلائل کے انبار لگا دیے اور ہر طریقے سے ان کے اس نظریے کو نہ صرف غلط ثابت کیا بلکہ ان کو لاجواب بھی کر دیا، اور اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ سے کیا: آپ کے لادینیت کے فلسفے کی بنیاد ہی غلط ہے، اس وجہ سے آپ جو بھی کہیں گے اس کا حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ بھی قائد اعظم کی زمانہ طالب علمی کے دوران ہی پیش آیا۔ جب قائد اعظم لندن یونیورسٹی کے قانون کے شعبے میں زیر تعلیم تھے تو ایک تقریب کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح کی نشست ان کے ایک پروفیسر کے ساتھ تھی جو کہ مسلمان ہونے کے سبب قائد اعظم سے سخت نفرت کرتے تھے۔ جب پروفیسر نے قائد اعظم کو اپنے ساتھ بیٹھے دیکھا تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سور اور ایک پرندہ کبھی ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے اور نہ کھا پی سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہاں سے اڑ جاتا ہوں۔ قائد اعظم کی ذہانت اور حاضر جوابی کا ایک اور واقعہ لکھنؤ سے بمبئی سفر کے دوران پیش آیا۔ جب سفر کے دوران ایک جوان لڑکی قائد اعظم کے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئی اور ان کو تنہا دیکھ کر لوٹنے کی کوشش کی، اس لڑکی نے قائد اعظم سے بار بار مطالبہ کیا کہ وہ اس کے حوالے تمام قیمتی مال و اسباب کر دیں، ورنہ دوسری صورت میں وہ گاڑی کی زنجیر کھینچ کر نہ صرف گاڑی روک لے گی بلکہ یہ الزام بھی لگا دے گی کہ قائد اعظم نے اس سے دست درازی کی کوشش کی ہے۔ اس کے بار بار کہنے کے باوجود قائد اعظم ایسے بیٹھے رہے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ جب بار بار کہنے پر لڑکی غضبناک ہونے لگی تو قائد اعظم نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ سن نہیں سکتے، اس وجہ سے لڑکی جو بھی کہنا چاہتی ہے لکھ کر دے دے، جس کے بعد لڑکی نے اپنا مطالبہ اور دھمکی لکھ کر قائد اعظم کے حوالے کر دی۔ تحریری طور پر مطالبہ اور دھمکی پاتے ہی قائد اعظم نے ٹرین کی زنجیر کھینچی اور لڑکی اور تحریر کو ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقی لیڈر صرف سیاست کے میدان میں نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی ایک قابل اور بہترین انسان ہوتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔